اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمبے بریک کے بعد جو ہے دوبارہ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ کافی ساری مصروفیات بیچ میں آ گئی تھی جن کی باعث جو ہے یہ کنٹینیو نہیں رہا جا سکا تھا، لیکن اب شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھ لیا تھا چھٹے سپارے میں سورہ مائدہ کی 21ویں آیت تک۔ آج ہم 22ویں سے سٹارٹ کریں گے اور اس کا تھوڑا سا پیچھے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس واقعے کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ جو ہو اپنے جو آبائی وطن ہے اس میں جا کے دوبارہ آباد ہو جاؤ اور اس مقدس سرزمین مصر میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان کی قوم چونکہ نافرمان ہو چکی تھی، ہر بات میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا تھا، تو اس موقع پر بھی انہوں نے کیا کہا اور پھر آگے سے ان کو کیا سزا ملی یہ ہم دیکھیں گے۔ یہ پیچھے ہم نے یہاں سے پڑھا تھا کہ بنو اسرائیل کے جو مورث اعلیٰ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہت کے زمانے میں مصر میں یہ لوگ جا کر آباد ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر میں آباد ہو گئے تھے، وہاں کے وہ وزیر بن گئے تھے، اور پھر تب سے ہی اس وقت تک وہ مصر میں رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال کر نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو کہ ایک بہت ہی بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں پر قابض عمالقہ کی جو قوم تھی ان سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں جو کہ ان کے آباء و اجداد ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرزمین تھی، تو ادھر داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الہی کی بھی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل جو تھے وہ عمالقہ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ قالو کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ ان کی قوم کا جواب تھا۔ قالو یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا بے شک فیہا، اس میں قومن ایک قوم آباد ہے، جبارینہ جو کہ بہت ہی زور آور اور زبردست قوم ہے، وَإِنَّا اور بے شک لن ندخلها، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا، کہ وہ قوم وہاں سے نکل جائے، فَإِن یخرجوا، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گی، یعنی قوم عمالقہ اگر بیت المقدس سے نکل جائے گی، فَإِنَّا داخلون، پس پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قالا کہا رجلانی، ان کی قوم میں سے دو لوگوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون جو کہ ڈرنے والے تھے اللہ سے، انعم اللہ، اور انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، علیہما ان دونوں پر، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، تم ان کے دروازے تک داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم اس شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس تم ہی غالب ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہی، فَتَوَكَّلُوا، توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر ان کی قوم نے تو فوراً انکار کر دیا تھا، تو ان کی قوم کے دو لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا، اور وہ جو تھے نیک لوگوں میں سے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو انہوں نے سمجھایا کہ تم دروازے تک تو پہنچو، جب تم دروازے میں قدم ہی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مدد سے تم لوگ ہی غالب آ جاؤ گے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ قالو کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک لن ندخلها، ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے، ابداً کبھی بھی، ما دامو جب تک وہ قوم موجود ہے، فیہا اس سرزمین پر، فذهب، پس آپ جائیں، انتا یعنی پس تو جا، وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، پس تم جنگ کرو ان سے، انا بے شک ہم، ہا ہونا یہیں پر، قائدون بیٹھے رہنے والے ہیں۔ ان کی قوم نے کہہ دیا کہ جائیں تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، اور جو ہے ہم یہیں پر ہی بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک طرح سے ان کی بزدلی تھی اور ایک طرح کی حکم عدولی، نافرمانی تھی کہ انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ اور اس کے برعکس جب یہ جنگ بدر کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ قلت تعداد اور قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے صحابہ کرام نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے ان کو کہا تھا، یعنی کہ تمام مہاجرین اور انصار جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے تیار ہو گئے تھے جنگ کے لیے۔ قالا کہا ربی، اے میرے رب، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب، انی بے شک میں، لا نہیں، املکو مالک نہیں ہوں میں مالک، الا مگر یہ کہ نفسی اپنی ہی جان کا، واخی اور اپنے بھائی کی جان کا، یعنی میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کا ذمہ نہیں لے سکتا، ففرق، پس تو دوری پیدا کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین اور نافرمان قوم کے درمیان۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کا یہ جواب سن کر بہت غصہ آیا کہ
اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کے اوپر آسانیاں فرمائی ہیں، اتنی ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، اتنا ان کے اوپر معجزے دکھائے ہیں، اس کے باوجود وہ صاف انکار کر رہے تھے۔ قالا، پھر ارشاد ہوا، فَإِنَّهَا، پس بے شک محرمۃ، حرام کر دی گئی ہے زمین، علیہم، بنی اسرائیل کے لیے، ربعین سنتا، 40 سال تک، یتیہونا، وہ سرگرداں پھرتے رہیں گے، فی الارض، زمین میں، فلا تاسا، پس نہیں ہے نہ غمگین ہونا، علی القوم الفاسقین، فاسق قوم کے لیے، نافرمان قوم کے لیے۔ یہ پھر ان کو سزا مل گئی تھی جب انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مقرر ہو گئی تھی کہ 40 سال تک ان کو وہ بھٹکتے رہے تھے میدان طی میں، کیونکہ میدان طی میں وہ موجود تھے، تو 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے تھے، وہ راستہ تلاش کرتے تھے اس صحرا سے نکلنے کا، لیکن صبح وہ جہاں سے چلتے تھے، شام ہوتے ہوتے جب پہنچتے تھے گھوم پھر کے، تو وہ وہی جگہ موجود ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے صبح سفر شروع کیا ہوتا تھا۔ تو یہ تھا، یہ ان کو اس وقت ان پر زمین حرام کر دی گئی، وہ اسی صحرا میں وہ پھرتے رہے تھے۔ اور پھر یہ ہوا تھا کہ 40 سال کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے تھے اس دوران، اور حضرت ان کے بھائی جو تھے حضرت ہارون، وہ بھی میرا خیال ہے فوت ہو چکے تھے۔ تو جب ایک پوری نسل ان کی گزر گئی 40 سال کے بعد، یہ جو نافرمان لوگ تھے یہ مر گئے، سارے ختم ہو گئے، اور جب ان کی اولادیں جوان ہو گئی، پھر انہوں نے دوبارہ سے حضرت، اس ٹائم ایک اور نبی تھے حضرت، مجھے نام اس وقت بھول رہا ہے، تو ان کی موجودگی میں، پھر ان کی اس میں کیا کہتے ہیں کہ سربراہی میں، انہوں نے جب وہ نئی ان کی نسل جوان ہو گئی تھی، تو پھر جو نئے نبی تھے ان کے انڈر رہتے ہوئے انہوں نے دوبارہ سے جنگ کی اور پھر بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ تو یہ حال تھا بنی اسرائیل کا کہ ہر وقت ان کی نافرمانی، ان کے بہانے، ان کی سرکشی، ان کا غرور جو تھا وہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا تھا۔ تو اس کے بعد یہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ جب ان کی قوم نے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اس قدر سرکشی کی، تو اگر جب آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں تو آپ ہمت نہ ہاریں، آپ اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو یہ ابھی ہم نے رکوع پورا کیا ہے، 26 آیات ہو گئی ہیں، انشاءاللہ پھر آگے کنٹینیو